آپ کے سامنے میں ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، اور اس واقعہ میں آپ حضرات کے لیے دو نصیحتیں ہیں۔ ایک بزرگ اور ان کے دوست کا واقعہ۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ ایک بزرگ اور ان کے ایک دوست کے درمیان نہایت سچی، پکی اور مخلصانہ دوستی تھی۔ ایک مرتبہ ان میں سے ایک بزرگ اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے ملنے کے لیے آئے اور کہا، میں ایک تجارتی سفر پر جا رہا ہوں، سوچا روانگی سے پہلے آپ سے ملاقات کر لوں، آپ کی زیارت کر لوں، آپ سے مل کر پھر واپس جاؤں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ سفر میں کئی دن بھی لگ سکتے ہیں، کئی مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر وہ چند ہی دنوں بعد واپس لوٹ آئے۔ جب دوسرے بزرگ نے انہیں مسجد میں دیکھا، یعنی جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ایک دوست گئے جو یہیں پر موجود تھے اپنے وطن میں، تو دوسرا جو سفر کرنے کے لیے گیا تھا، تجارت کرنے کے لیے گیا تھا، ان کو جب مسجد میں دیکھتے ہیں تو تعجب سے پوچھتے ہیں، دوست آپ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ آپ تو گئے تھے، بہت دور چلے گئے تھے، سفر کرنے کے لیے گئے تھے، اور ہمیں بھی اندازہ ہے کہ کئی دن بھی لگ سکتے تھے، کئی مہینے بھی لگ سکتے تھے، لیکن آپ کا اتنی جلدی واپس آنے کا کیا مطلب ہے؟ تو دوسرے دوست نے جواب دیا، اے میرے دوست، راستے میں ایک ایسا عجیب منظر میں نے دیکھا ہے کہ وہیں سے واپس پلٹ آیا ہوں۔ پھر انہوں نے واقعہ سنایا۔ میں ایک غیر آباد مقام پر پہنچا اور آرام کے لیے وہیں رک گیا۔ اس دوست نے کہا، میں ایک غیر آباد مقام پر پہنچا اور آرام کرنے کے لیے وہیں پر رک گیا۔ اچانک میری نظر ایک ایسے پرندے پر پڑی جو نہ دیکھ سکتا تھا نہ اڑ سکتا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بڑا ترس آیا اور میں سوچنے لگا کہ اس سنسان جگہ میں یہ پرندہ اپنی خوراک کیسے حاصل کرتا ہوگا۔ اتنے میں ایک دوسرا پرندہ آیا جس کی چونچ میں کچھ خوراک تھی۔ اس نے آتے ہی وہ خوراک اس معذور پرندے کے سامنے ڈال دی۔ وہ معذور پرندہ اسے کھانے لگا۔ پھر وہ دوسرا پرندہ جو خوراک لے کر آیا تھا بار بار آتا رہا، یہاں تک کہ اس معذور پرندے کا پیٹ بھر گیا۔ اور جب پیٹ بھر گیا تو میں نے یہ منظر دیکھا، اور یہ منظر دیکھ کر میں نے کہا، سبحان اللہ، الحمدللہ، شکر، الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو جسے چاہے جہاں چاہے وہیں پر عطا کرتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی اس ویرانے میں ایک پرندے کا رزق اس تک پہنچا سکتا ہے تو مجھے رزق کی تلاش میں شہر شہر پھرنے کی ضرورت کیا ہے، در بدر بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے؟ بس میں نے سفر ترک کر دیا اور واپس آ گیا۔ ایک نصیحت یہ ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے، کوئی کیسا بھی رہے، کس حال میں رہے، وہ سمندر میں رہے یا پہاڑ کے تہ میں رہے، پھر بھی اللہ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ اب دوسرے دوست کا حال سنو، دوسری نصیحت سنو۔ یہ سن کر دوسرے بزرگ نے فرمایا، دوست تمہاری یہ سوچ سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ اس میں کہا کہ میں وہاں سے واپس آ گیا، در بدر بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے، میں گھر پر رہوں گا، اللہ مجھے رزق دے گا۔ یہ ان کی غلط سوچ ہے، بلکہ انہوں نے جو یہ سوچا کہ اللہ رزق عطا کرتا ہے، یہ صحیح ہے، اللہ رزق عطا کرتا ہے کہیں پر بھی رہو، لیکن یہ سوچ کر واپس آ گئے کہ میں گھر پر رہوں گا، اللہ مجھے وہیں پر رزق دے گا۔ تم نے معذور پرندے، یعنی دوسرا دوست کہتا ہے، تم نے معذور پرندے جیسا بننا کیوں پسند کیا جو دوسروں کے سہارے زندہ رہتا ہے یا زندہ رہے؟ تم نے یہ کیوں نہ چاہا کہ تم اس پرندے جیسے بنو جو اپنا بھی پیٹ پالتا ہے اور دوسروں کا بھی پیٹ بھرنے کا سبب بھی بنتا ہے؟ یہ سن کر وہ بزرگ بے اختیار کھڑے ہو گئے
اور اپنے دوست کا ہاتھ چوم لیا اور گلے لگ کر کہا، آج آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، واقعی درست بات وہی ہے جو آپ نے فرمائی ہے۔